बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज नाज़रीन लंदन में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से होने वाले जो फ़ैसले हैं उन पर बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है। एक तो इनकार उनका अमेरिका को था, जब एटमी धमाके करने वाले थे, बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इस दफ़ा लंदन में बैठ के उन्होंने इनकार किया है। किस बात से इनकार किया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज स्पीड ने कौन से नए माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, ये हमारा आज का मौजू है। फिर इलेक्शन एक्ट और पाकिस्तान का आइन जो है वो आमने सामने, यानी कि सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आमने सामने, इस पर बात करेंगे। इसका क्या नतीजा होगा नाजरीन। इससे पहले कि मैं इस पर डिटेल से बात करूं, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा के इस अम्र को यकीनी बनाएं कि हम जो भी वीडियो जब भी अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहला मौजू नाजरीन, लंदन में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से होने वाले फ़ैसले। मियां नवाज़ शरीफ की क़यादत में लंदन में इजलास हुआ है। उसमें मियां शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार और हसन नवाज़ उसमें थे, सलमान शहबाज ऑनलाइन, मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह, इनको भी लिया गया है। और क्या डिस्कशन हुई है उसमें, इजलास का एजेंडा जो है उसमें टॉप मौजू जो है ना वो आने वाले इलेक्शन जो थे वो था। उस पर जो ना इन रहनुमाओं ने एक तो पार्टी पोजीशन जो है या अवामी मकबूलियत जो है उसका जायज़ा लिया है, उस पर उन्होंने बातचीत की है। फिर इसका तकाबली जायज़ा जो ना उन्होंने लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ना वो कहाँ पर खड़े हैं। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उस हवाले से उन्होंने अंदाज़े लगाए हैं, जांचा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है और मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। फिर इसके अलावा 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी जो है उसका भी जायज़ा लिया गया है। शहबाज स्पीड जो है ना उसको तरक्याती कामों के हवाले से सराहा गया है, मगर बिजली, पेट्रोल और डॉलर की जो कीमतें हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस इजाफे के नतीजे में पार्टी को पहुंचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश और परेशानी का इजहार किया गया है। इस पर नाजरीन वडे पाजी जो हैं वो बहुत परेशान नज़र आए। उन्होंने अवामी गम गुस्से और पार्टी की गैर मकबूलियत पर नाराज़गी का इजहार किया और इस इजलास में 2 या 3 बड़े फ़ैसले किए हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये है कि इमरान ख़ान, शाह महमूद कुरैशी हैं, बुशरा बीबी और अलीमा बीबी हैं, परवेज़ इलाही हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है ना एक मुहिम इन्होंने चलानी है। इसका फ़ैसला हुआ है कि इनकी खुफिया वीडियोज़ जो है ना वो आवाम को दिखाई जाएंगी। वो खुफिया वीडियोज़ इनके पास मौजूद हैं या इन्होंने बनानी है, ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये सारा ज़िम्मा जो है ना ये मरियम नवाज़ जो हैं उनके ज़िम्मे है। वो वीडियोज़ बनाएंगी और आवाम में ये वीडियोज़ चलाएंगी। इसकी वजह यह है कि इनके अपने पास जो है ना इलेक्शन में आवाम के पास जाने के लिए और वहाँ पे बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह पीटीआई की अवामी मकबूलियत जो है वो कम हो और हमारे साथ जो ना वो बिल्कुल बराबर की हो जाए उसकी अवामी मकबूलियत, और उसके बाद जो ना हम इलेक्शन में जाएं। नाज़रीन वीडियोस बनाने के लिए मरकज़ी कंट्रोल रूम जो है उसको अपडेट किया जा रहा है। इसी तरह दूसरा फैसला जो हुआ है वो जारियाना बैटिंग की जारियत के साथ जो ना हम आवाम के सामने जाएंगे, जलसे, जुलूस या रैलियाँ, जो कुछ भी इलेक्शन कैंपेन है उसमें जो ना एक जारियाना तर्ज सुखन जो ना इख्तियार किया जाएगा। अब यहाँ कुछ बड़ों ने मियाँ साहब को मसालियाना रवैया अपनाने की जो ना मशवरा दिया था, और जैसा कि मैंने अपने शुरू में बताया था कि मियाँ साहब ने इनकार कर दिया है, तो ये वही पॉइंट है। दूसरे जितने इनके पार्टी के बड़े रहनुमा हैं या कोई इनके खैर ख्वाह हैं, उन्होंने मियाँ साहब को जो मशवरा दिया है कि आप मसालियाना रवैया अख्तियार करें, दूसरों पर तनकीद ना करें, मियाँ साहब ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तनकीद करेंगे, ये बात मेरी नहीं है, मेरी ज़ात की नहीं है, बल्कि मुल्क की है। हमारी अच्छी भली हुकूमत चल रही थी और उस चलती हुई हुकूमत को जिन लोगों ने रुखसत किया है उसमें ज़ाहिर है जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल फैज़ हमीद हैं, सबक चीफ जस्टिस हैं, इमरान ख़ान का भी वो नाम ले रहे हैं कि इनको जो है ना हमने जलसों में नंगा करना है आवाम के सामने। इनका जो किरदार है
انہوں نے کس کے کہنے پر اور کیوں جو ہے نا ہماری چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کیا اور عوام کا نقصان کیا. وہ حکومت اگر رخصت نہ ہوتی تو آج جو ہے نا پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بیانیہ بنایا جائے گا. اس کے علاوہ میاں صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے. جنرل باجوہ، فیض حمید سمیت دیگر ذمہ دار جو ہیں ان کو عوام کے سامنے ہم بے نقاب کریں گے. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے تعفن زدہ جو ہماری سیاست ہے، سیاست میں عدم برداشت اور گالی گلوچ کی جو ایک روایت پڑ چکی ہے، اس کو مزید بڑھاوا دیا جائے گا. اسی طرح عمران خان کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور تقاریر ہوں گی. ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، صنم والی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف معاشی بحالی کے لیے جامع منصوبے کی بھی بات کر رہے ہیں. نون لیگ کا معاشی بحالی کا ایک منصوبہ تو 16 ماہ میں عوام نے دیکھ لیا ہے اور اس کو بھگت بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ شہباز شریف نے آٹا خریدنے کے لیے جو کپڑے بیچنے کی بات کی تھی وہ بھی ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ بالکل ہو بہو سچ ثابت ہو چکی ہے کہ عوام جو ہے وہ آٹا خریدنے کے لیے اپنے کپڑے تک بیچ رہے ہیں. گھر کا جو ان کا سامان ہے، کچن کا سامان ہے، کئی لوگ جو ہے موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں اور اپنے اس طرح اپنے روزانہ کے اخراجات اور بجلی کے بل جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں. عوام آج کپڑے بیچ رہے ہیں. شہباز سپیڈ سے اڑنے والی یہ جو دھول ہے اس نے سب کچھ دھندلا دیا ہے ناظرین. پہیا جام، شٹر ڈاؤن اور ہڑتال پر مجبور عوام جو ہیں وہ شہباز شریف کو کوسنے دے رہے ہیں. 16 ماہ کی حکومت کر کے نون لیگ اور پی ڈی ایم نے واقعی عوام کے کپڑے اتار دیے ہیں اور ان کو کپڑے بیچنے پر مجبور کر دیا. اور خاص طور پر عوام حکمرانوں کو اس بات کی معافی کسی صورت نہیں دیں گے کہ 1947 کو حاصل کی گئی جو آزادی ہے اس کو آئی ایم ایف کے سامنے بیچ دیا گیا ہے جو پاکستان کی معیشت کے فیصلے کر رہا ہے. الیکٹریسٹی بلز کے اوپر جب عوام نے احتجاج کیا تو نگران حکومت کی طرف سے ریلیف کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کی گئیں، لیکن بعد میں پھر بیان آیا کہ نہیں جی ہم جو ہے نا آئی ایم ایف کو درخواست ہم نے لکھ دی ہے یا لکھیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ پھر جو ہے نا ہم امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. دوسری جانب یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ 16 ماہ کے دوران پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ بے اختیار تھی. جاوید لطیف اور دیگر رہنما اس بیانیہ میں پھونک بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک لطیفہ بھی پیش خدمت ہے. آپ اسے لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اپنے یا عوام کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش بھی قرار دے سکتے ہیں. ناظرین آج کے اخبارات میں مریم نواز کا ایک بیان چھپا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے مہنگائی کے اندھیروں اور مایوسیوں کا خاتمہ ہوگا. نواز شریف کی قیادت میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے اور وہی عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے. مظلومیت کے نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنی پھیلائی تباہی کا حساب دیں، یہ انہوں نے مطالبہ کیا پی ٹی آئی سے. اسی طرح پی ٹی آئی کی 4 سال کی بربادی کو دوبارہ خوشحالی میں تبدیل کرنے کا ہمارا عزم زندہ ہے. یہ مریم نواز شریف کا ایک بیان ہے جو انہوں نے ایک ورکر کنونشن میں دیا ہے. اب ناظرین دیکھیں پی ٹی آئی کی بربادی کو 16 ماہ میں بدلنے کی جو کوشش کی گئی ہے مگر اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی اور یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی پھیلائی بربادی یہ پوری طرح مکمل نہیں کر سکے. اگر عوام نے انہیں موقع دیا، پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع دیا تو وہ اقتدار میں آ کر اس بربادی کو خوشحالی میں بدلنے کا سلسلہ وہیں سے پھر سے شروع کرے گی جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. ناظرین مریم نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف جو نا جلد وطن واپس آئیں گے، جبکہ اسحاق ڈار نے جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہی موجود ہیں لندن میں، انہوں نے خبر یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو نا منع کر دیا ہے کہ آپ ابھی پاکستان نہ جائیں، حالات جو ہے نا وہ سازگار نہیں ہیں، اس لیے پاکستان میں آپ کا جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے. دوسری جانب صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کے مابین الیکشن کی تاریخ پر جاری جو سرد جنگ ہے اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا ناظرین کہ صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے پھر جو نا جوابی خط لکھا تھا صدر مملکت کو، ملاقات سے انکار کی تھی چیف الیکشن کمشنر نے اور کہا تھا جی کہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ اس کے تحت یہ اختیار اب صدر مملکت کا نہیں ہے بلکہ یہ ہولی سولی اختیار ہے الیکشن کمیشن کا. ہم جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے نا
یا حالات کو دیکھ کے اس کا فیصلہ کریں گے، الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ پھر الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی، حلقہ بندیاں ہونے کے بعد پھر جو نا ہم الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ اس کے لیے وہ دسمبر یا جنوری جو نا انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا تھا کہ اس دوران جو نا حلقہ بندیاں ہو جائیں گی۔ وہ خط جب واپس صدر مملکت کو انہوں نے لکھا تو صدر نے پھر قانونی ماہرین جو ہیں، آئین کے ماہرین جو ہیں، ان سے مشاورت کی اور ایک خط شنید ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ پھر سے الیکشن کمیشن کو لکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ الیکشن ایکٹ اتنا معتبر نہیں ہے جتنا کہ آئین معتبر ہے۔ آئین زیادہ جو نا وہ مقدم ہے، اور آئین جو نا صدر مملکت کو اختیار دیتا ہے، ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کا اعلان کریں۔ بہرحال الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے ان کے مذاکرات اور ملاقاتیں وہ بھی جاری ہیں۔ اس میں پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں اپنے پہلے موقف سے۔ انہوں نے کہا جی اب نومبر کے مڈ تک جو ہے نا ہم نے یہ عرصہ محدود کر دیا ہے، اس کو تیزی کے ساتھ کریں گے۔ الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے جو ہے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ہم تیزی کے ساتھ مکمل کریں گے، مکمل کر کے نومبر تک جو ہے نا انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہے نا اس پوزیشن میں ہوں گے کہ الیکشن کی تاریخ دے سکیں۔ بہرحال یہ ایک صورتحال تھی ناظرین۔ اب یہ سب جنگ کس نتیجے پر ختم ہوتی ہے یہ آئندہ چند روز میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ ناظرین اسی کے ساتھ میرے آج کے اس ویلوگ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔